मौलाना नूर मोहम्मद साहब किबला को दावत सुखन दूंगा कि हजरत माइक पर तशरीफ लाए। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باواد بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا کروڑوں بار شکر و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سبوں کو علم دین کی مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ رب العزت ہم سبوں کی حاضری قبول فرمائے اور مولا قدیر کے جو اچھے بندوں کو علم دین کی مجلسوں میں حاضر ہونے میں برکتیں سعادتیں ملتی ہیں، اللہ انہی کا صدقہ ہم سبوں کو عطا فرما دے. بارہا آپ نے سنا ہے کہ علم دین کی مجلس میں حاضر ہونا اتنا بابرکت ہے کہ رات کے کسی حصے میں بھی علم دین سیکھنا، شریعت کا کوئی مسئلہ سیکھ لینا، یہ رات بھر کی نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ نے کتنے مسئلے سیکھے ہوں گے. لائق صد مبارکباد ہیں وہ حضرات جو ایسی مبارک محفلوں کا انعقاد کر رہے ہیں، خصوصاً جماعت رضائے مصطفیٰ کے اراکین، ذمہ داران، معاونین، مخلصین، محبین. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور جتنے بھی سامعین ہیں یہاں موجود ہیں یا دور سے سن رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو بھی، ہم سبوں کو بھی دنیا آخرت کی سلامتیوں سے مالا مال فرمائے. ہمیں ہمارے بچوں کو رب قدیر علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بھی عطا فرمائے. سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ہی سماعت فرما لیں اور اسے اس مبارک ماہ کا ایک عمل سمجھ کر کے آپ سن لیجئے. سیدنا و مولانا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں، بہت بڑے عالم، متقی، پرہیزگار، پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادگان کرام میں سے ہیں، رسول پاک کے شہزادوں کے شہزادے ہیں آپ. نسبتیں بھی اونچی، علم بھی اونچا، ہر اعتبار سے اونچے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بات بھی بہت اونچی ہوتی ہے. اس اونچی بات کو سن کر اور پڑھ کر ہم سب کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اسے شامل کریں. ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں، یہ مہینہ شعبان المکرم کا ہے نا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے رجب شریف بھی نصیب فرمایا اور شعبان بھی عطا فرما دیا. اللہ اس کے صدقے میں رمضان المبارک کی بہاریں بھی نصیب فرمائے.
اور عید کی خوشیاں اللہ ہم سبوں کو ہمارے گھر والوں کے ساتھ بار بار ہزاروں بار نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ روزانہ 700 مرتبہ آدمی چاہے تو عمل کر سکتا ہے، اور انہوں نے یہ تو قید نہیں لگائی کہ درود ہزاری ہی پڑھے گا، جو درود شریف بھی پڑھے موقع نہیں ہے اگر کسی کو زیادہ وقت تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لے تو بھی درود شریف پڑھنے میں شمار ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ 700 مرتبہ جو روزانہ درود پڑھے گا شعبان کے مہینے میں تو اللہ کچھ اپنے فرشتوں کو اس بات پر مامور فرما دے گا کہ وہ ان درودوں کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوں، اور سرکار کی روح انور بھی خوش ہوتی ہے، حضور کی روح پاک خوش ہوتی ہے، اور اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ تم اب درود پڑھنے والوں کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، بس تمہارا یہ کام۔ اب سوچئے کتنا مبارک عمل ہے درود شریف، تو 700 بار کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آسانی سے ہوتا چلا جائے گا، اور ممکن ہے اس ماہ مبارک کی برکتوں کے صدقے اگر ہم نے عادت بنانے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے مہینوں میں بھی ہمیں اس سے زیادہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے، یہ بھی تو فائدہ ہوگا۔ پڑھیے تو صحیح درود شریف آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ الکریم وقت کی پابندی کے ساتھ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اسی کے تحت چند باتیں کوشش میں یہ کروں گا کہ قرآن مقدس احادیث نبویہ کی روشنی میں آپ کو کچھ موتی پیش کر کے اپنی بھی مغفرت اور ہم سبوں کی مغفرت کا اللہ ان سب کو ذریعہ بناتے ہیں۔ موضوع آپ کو میں بتا دوں کہ آج جس پر مجھے گفتگو کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خشیت الہی، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا خوف، اور دوسرا جو موضوع دیا گیا ہے جس پر کہ مجھے گفتگو کرنا ہے انشاءاللہ وہ ہے شب برات کے تعلق سے، اور دونوں موضوع وقت کے حساب سے بہت ہی اہم ہیں۔ خوف خدا واقعی یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ جسے حاصل ہو جائے بہت ساری نیکیوں کا گویا کہ سرچشمہ وہ انسان بن جاتا ہے۔ بھئی جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر تو اسی بنیاد پر سرزد ہوتے ہیں کہ انسان کے سینے سے جب خوف خدا نکل جاتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ بے لگام جانور کی طرح جہاں چاہے جائے جو کرتا پھرے کرے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ خوف خدا ایک ایسی عظیم دولت اور ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس کے سبب سے انسان اللہ کے فضل سے دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے اس کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو کیوں نہ پھر اس نسخے کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طریقے سے کچھ پڑھ سن لیں کہ کچھ ہمیں حاصل ہو اور ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے سینے بھی خوف خدا جل وعلا کے گنجینے بن جائیں۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ میں موتی پیش کرنے کی کوشش کروں، لیکن آپ سے بھی اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہم ان اپنے معزز سامعین کرام سے بھی گزارش کریں گے کہ ان الفاظ کو سن کر کوشش کریں کہ اپنے دلوں میں اتاریں اور عمل کی دنیا میں بھی ہم قدم رکھ کے یہ ثابت کریں کہ خوف خدا مسلمان سنی مسلمانوں کے سینے میں نہ ہوگا تو کس کے سینے میں ہوگا؟ سنی تو وہی ہے کہ ایک طرف خوف خدا بھی ہوتا ہے اور دوسری جانب عشق مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، جبھی آدمی صحیح طور پر وہ مسلمان رہ سکتا ہے۔
اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے قرآن حکیم میں اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی مقام امین. کتنا پیارا ارشاد ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کہ بے شک پرہیزگار متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والے یہ امان کی جگہوں میں ہیں. فرمایا گیا کسے نہیں چاہیے امن؟ ہر انسان امن کا متلاشی ہے کہ ہمیں بھی امن نصیب ہو جائے. اور مسلمان کا تو نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی امن دے دے, اللہ ہمیں قبر میں بھی امن دے دے, اللہ ہمیں میدان محشر میں بھی امن نصیب فرمائے. تو اے لوگوں قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین, بے شک اللہ سے ڈرنے والے یہ امان کی جگہوں میں ہیں. تو اس ارشاد پاک سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہوئی کہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ خوف خدا میں زندگی بسر کرنے والے دنیا میں بھی امن میں رہیں گے اور آخرت میں بھی امن میں رہیں گے. تو جب اتنا پیارا نسخہ قرآن نے ہمیں دے دیا تو پھر ہم نڈر ہو کر کے زندگی گزارے. ماشاءاللہ بھائی نڈر ہو کر کے زندگی وہی تو ہے. شریعت کہتی ہے کہ نماز پڑھو, قرآن میں اللہ کا حکم کہ نماز پڑھو, احادیث نبویہ کہیں نماز پڑھو, اور ہم معاذ اللہ نمازوں کے وقتوں پر گپ شپ میں مصروف رہیں, اپنے بستروں پر پڑے رہیں. بتاؤ یہ نڈر ہونے کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے خوف خدا دل میں پیدا کرو, شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزر جائے, انشاءاللہ ہر جگہ امن آپ کا اور ہمارا مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ. قرآن حکیمی کی روشنی میں عرض کرتا جاؤں. پہلے ارشاد فرمایا اللہ نے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. دیکھیے اس میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ کی قدرت مفہوم آیت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں گویا کہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے. تو کیوں نہ ہم خوف خدا میں زندگی بسر کریں اور قرآن ہی کی روشنی میں آپ سنتے چلے جائیں. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والے وہی ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. فرما دیا گیا. اب پوری دنیا عزت والا کہے نہ کہے, مانے نہ مانے, کسی سے کیا کرنا ہے. اگر تم نے تقوی و پرہیزگاری کو اپنا لیا, اللہ کی رضا کے لیے خوف خدا میں زندگی بسر کی, تو یہ سمجھ لینا کہ رب قدیر جل مجدہ الکریم نے ایسے لوگوں کے لیے عزت کی بشارت عطا فرما دی ہے. اللہ کے نزدیک عزت والے وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. قرآن ہی کی روشنی میں آپ سن رہے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے واللہ ولی المتقین. یعنی کتنے پیارے پیارے انداز سے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے یہ تعلیم اپنے بندوں کو عطا فرمائی. واللہ ولی المتقین, اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. سبحان اللہ. ولی کے معنی دوست کے بھی ہے نا. تو آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر تم خوف خدا اختیار کر لو گے تو اللہ رب العزت نے اپنی دوستی کے بارے میں بشارت عظمی عطا فرمائی ہے. اور کیا چاہیے مسلمانوں. آگے دیکھیں آپ, اللہ پاک فرماتا ان اللہ یحب المتقین, بے شک اللہ ڈرنے والوں کو, پرہیزگاروں سے اللہ محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. مفہوم آتی یہی ہے, بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرنا تو سیکھ جاؤ, خشیت الہی سے اپنے سینے کو گنجینا تو بنا لو. یہی بشارتیں جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے قرآن حکیم کی صورت میں, ان بشارتوں کے اپنے اچھوں کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی اس کا مستحق فرما دے گا. زندگی گزارو تو صحیح خوف خدا میں. یہ بھی کوئی زندگی ہے
کہ جو چاہیں ہم کرتے پھریں. مسلمان ہیں لیکن معاذ اللہ شراب پی رہے ہیں. مسلمان ہیں معاذ اللہ زناکاری کے اڈے پہ نظر آ رہے ہیں. مسلمان ہیں معاذ اللہ دن رات گانے سن رہے ہیں. ایسی بھی کیا زندگی ہے؟ ارے زندگی تو وہ بہتر ہے کہ دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے. جماعت رضائے مصطفیٰ کے اس پلیٹ فارم سے یہ درس لے کر کے ہمیں اٹھنا ہے کہ ہمیں خود بھی اپنے لیے بھی خوف خدا ہی میں ہمیں زندگی گزارنا ہے اور دوسروں کو بھی کوشش کرنا ہے کہ جو لوگ الٹی سیدھی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی خوف خدا کا گنجینہ اپنے سینوں کو بنا کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. یہی مطلب ہے ان مبارک محفلوں کو سجانے کا. قرآن حکیم کی روشنی میں آپ سن رہے ہیں. دیکھیے آپ ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آج انسان دیکھیے نا رزق کا متلاشی ہے. ہر کسی کی یہ ہے کہ بھائی برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں چل رہا ہے، وہ نہیں چل رہا ہے، دھندا بند ہو گیا، یہ ہو گیا. دیکھو تو صحیح کہ خوف خدا کتنی پیاری چیز ہے. اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے. دیکھیے نا اللہ سے ڈرنا یہ کتنا بڑا تعویذ ہے روزی کے لیے. اللہ سے ڈرنا یہ کتنا پیارا تعویذ ہے روزی کے لیے. خود ہمارے پروردگار نے اپنے بندوں کو گویا کہ یہ تعویذ عطا فرما دیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے کیا ہوگا؟ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. سبحان اللہ. بھائی انسان تکلیفوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے. اللہ رب العزت ڈرنے والوں کے لیے جو خوف خدا میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ ان کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں ان کا گمان نہ ہو. اللہ اکبر. آپ سوچئے تو صحیح کہ خوف خدا کتنی عظیم نعمت ہے. لیکن ہم تو آج معاذ اللہ مسلمان ہو کر بہت سارے لوگوں نے تو کمر کس لی ہے کہ ہم تو بالکل جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزاریں گے. تو اے لوگوں، اللہ نے تو سارے احکام کو کھول کر کے بیان فرما دیا ہے. اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ساری تعلیمیں زندگی گزارنے کی، صحیح زندگی گزارنے کی عطا فرما دی ہے. اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس کا ہی نقصان ہوگا. اسی لیے بہتری اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے خوف کے ساتھ گزاریں تاکہ دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے. اب آپ سمجھ لیں جب اللہ نے فرما دیا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، تو ساری دنیا کچھ بھی کہے لیکن مسلمان کا تو ایمان ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو رزق وہاں سے ملے گا جہاں تک کہ وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. تو میں نے اسی لیے تو کہا کہ روزی کی برکت کے لیے بہت بڑا تعویذ ہے خوف خدا. مسلمانوں اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کر لو تو گویا تم نے روزی کی برکتوں کے لیے بہت بڑا تعویذ پہن لیا ہے. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ احادیث مبارکہ بھی میں آپ کو پیش کروں. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے. اب دیکھیے نا حضور کا کتنا پیارا فرمان ہے. اس طرح سے من و ان وہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں جو کہ رسول پاک کے فرمان کا بالکل پیارا پیارا مفہوم ہے. دیکھیے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. اللہ اکبر. جو اللہ سے ڈرنا شروع کر دینا پھر ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. اس کی تشریح کی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں. آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں کی روشنی میں کہ بہت سارے اللہ والے آپ کو وہ نظر آئیں گے کہ سانپ جیسی موذی شے بھی ان کے سامنے پڑی رہے لیکن انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. شیر جیسا جانور بھی ان کا مطیع و فرما بردار نظر آتا ہے.
یہ سب کس وجہ سے ہے؟ بس وجہ یہ ہے کہ میرے نبی نے فرما دیا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ آگے رسول پاک فرماتے ہیں اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ان کے بارے میں حضور نے فرمایا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو اللہ تعالی اسے ہر شے سے خوف زدہ کر دیتا ہے، پھر نہیں رہتا کسی کام کا۔ دیکھ لیجئے آپ جب بہت جوان مرد بنے پڑتے ہیں نا، ذرا سا اندھیرا ہو جائے تو ان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، اور یہ حالت ہوتی ہے کہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ۔ تو ایسے لوگ یہ سن لیں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ ہر چیز سے اسے خوف زدہ کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا یہ ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اللہ کے ڈر کے ساتھ خوف خدا کے سائے میں اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ حضرات حضور فرماتے ہیں، دیکھیے کیسے پیارے پیارے فرمان، جس مومن کی آنکھ سے اللہ تعالی کے خوف سے، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے۔ بھئی کبھی ہوتا ہے نا ہمیں اپنے، بھئی گناہ کون بھول جاتا ہے؟ اگر عقل مند ہے تو زندگی میں کبھی بھی اس سے گناہ ہوا ہے نا تو ہر وقت ایسے رہتا ہے سامنے، انسان نہیں بھولتا ہے، اور جب نہیں بھولتا ہے نا تو اس کا احساس بھی بار بار ہوتا ہے، اور جب جب احساس ہوتا ہے نا اس بدن پر لرزہ طاری ہوتا ہے اور یہ آنکھیں بھی رونا شروع کر دیتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلتا ہے اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہو۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہ اتنا روئے ہم، ارے بھئی جو اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑیاں بھی تر ہو جاتی ہیں آنسوؤں سے خوف خدا کے سبب سے، لیکن اگر کبھی اتنا بھی ہو گیا کہ مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو آنکھوں سے نکل گئے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ آنسو مکھی کے پر کے برابر نکلا اور اس کے چہرے کے ظاہری حصے تک پہنچ گیا۔ چہرے کا جو ظاہری حصہ ہے بھائی بہے گا تو یہیں آئے گا نا، تو نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تعالی اسے جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں یہ ہے خوف خدا، مکھی کے پر برابر اگر آنسو بہ جائیں، ظاہری چہرے کے کسی حصے تک آ جائیں تو اللہ جہنم پر حرام فرما دے۔ تو جو اللہ کے بندے خشیت ربی میں ڈوب کر پوری زندگی بسر کرتے ہیں، بتاؤ تو صحیح کہ ان کے درجوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، ان کے فضیلتوں کا، ان کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب اگر آپ تشریح میں جائیں گے تو آپ غوث پاک کی زندگی کو دیکھو، امام اعظم کی زندگی کو دیکھو، سرکار غریب نواز کی زندگی کو دیکھو، اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھو، مفتی اعظم ہند کی زندگی کو دیکھو، تاج الشریعہ کی زندگی کو دیکھو، اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھو، خوف و خشیت سے یہ زندگیاں ہمیں لبریز نظر آتی ہیں۔ ایک مکھی کے پر برابر آنسو نکل جائے تو جہنم حرام ہو جائے، اور پھر بھی ہم اگر نڈر ہو کر کے زندگی گزاریں، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا نہ کریں، تو مسلمانوں ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا۔ آج کی اس مبارک محفل کا یہ درس میں بھی آپ سب بھی لے کر کے اٹھے کہ ہمیں زندگی گزارنا ہے تو اپنے مولا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ ڈر کا معلوم یہ ہوگا کہ تمہارا ہاتھ اٹھے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اٹھے کہ کہیں ہمارا ہاتھ اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں اٹھ رہا ہے۔ تمہارا قدم اٹھے تو تمہیں سوچنا ہوگا ہمارا یہ قدم اللہ و رسول کی مرضی کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے۔ تمہیں کچھ بولنا ہوگا تو تمہیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری زبان ہمارے مولا کی مرضی کے خلاف تو نہیں کھل رہی ہے۔ تمہیں آنکھوں سے دیکھنا ہوگا تو سوچنا ہوگا کہ ہماری آنکھیں ہمارے مولا کی مرضی کے خلاف تو کچھ نہیں دیکھ رہی ہیں۔ گویا کہ پورے اپنے وجود پر ظاہری طور پر، باطنی طور پر خوف خدا کو مسلط کر لو۔ خدا نے ارشاد فرما دیا ہے یہاں بھی امن میں رہو گے، وہاں بھی امن میں رہو گے۔ مسلمانوں امن چاہیے تو خوف خدا دل میں پیدا کرنا ہوگا۔ مسلمانوں ذرا درود شریف سنائیے بابا دے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور رسول پاک کا پیارا فرمان دیکھیں آپ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مومن کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتا ہے، یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، اکیلے میں بیٹھ کر کبھی، چاہے مسجد میں بیٹھ کر، کبھی کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے کبھی ایسی کیفیت پیدا کیا کرو کہ ہمارا جسم لرزنے لگ جائے، ہمارا دل ایسا لگے کہ لرز رہا ہے، کیا ہوگا ہم نے یہ کر لیا ہے، کیا ہوگا ہم نے یہ کر لیا ہے۔ انسان لرزنے لگے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن کا دل خوف خدا سے لرزتا ہے تو اس کی خطائیں اس طرح جھڑ جاتی ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ ہے خوف خدا، وہ عظیم نعمت ہے کہ انسان کے پورے وجود کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے والا ہے خوف خدا۔ آج کی محفل کا یہ درس مجھے آپ کو سب کو لے کر کے اٹھنا ہے کہ 24 گھنٹے میں کچھ لمحے تو ایسے گزر جائیں کہ ہمارا بھی جسم لرزنے لگے، مولا بہت گناہ کر لیے ہیں، تو غفور الرحیم ہے، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب یہ لرزہ طاری ہوگا نا تو یہ گناہوں کو چھاڑنے والا ہوگا، تمہارے وجود کو پاک و صاف کرنے والا ہوگا۔ مسلمانوں، خوف خدا اختیار کرو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا، دیکھو کتنا بڑا انعام ملتا ہے، حضور کے فرمان کتنے پیارے پیارے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو یہ خوف الہی، جو اللہ کا خوف ہے نا، یہ خوف الہی اس کے لیے ہر بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تمہیں ضرورت نہیں بلکہ تم تو خوف خدا پیدا تو کر لو۔ یہ خوف خدا وہ نعمت ہے کہ جیسے ہی دل میں آئی بس ہر بھلائی کی طرف یہ خوف خدا تمہاری رہنمائی کرتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیارا رہبر ہے خوف خدا۔ پیارے، ہمیں خوف خدا کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہیے۔ آج کی محفل کا یہی درس، حضرات، جو شخص اللہ پاک کے خوف سے روتا ہے، حضور فرماتے ہیں، دیکھو کتنی پیاری بات میرے نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص اللہ پاک کے خوف سے روتا ہے وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا پیارا فرمان ہے پیارے، ہنسنا ہی سیکھا ہے، کبھی کبھی خوف خدا میں رونا بھی تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے خوف سے لرزتے ہوئے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے رو تو لو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنا دی ہے، جو اپنے رب کے خوف سے روتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، حضور نے فرما دیا ہے۔ حضرات، حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے، یعنی حضور نے فرمایا جیسے کہ ہم دودھ دھونے کے بعد بھائی بکری کا دودھ دھو لیا تھن میں سے، اب ہم اس میں واپس پہنچانا چاہیں تو تھوڑی اندر جائے گا۔ اسی طریقے سے حضور نے دیکھو کتنی، یعنی حضور فرما دے تو حضور کا فرمانا ہی کافی ہے، لیکن حضور نے بات کو پختہ فرمانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے اپنے غلاموں کو فرما دیا تم اللہ کے خوف میں رونا شروع کر دو، تم جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ اللہ اپنے کرم سے خوف خدا میں رونے والوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنت کی راہ ہے جسے ہم خوف خدا کہتے ہیں۔ اللہ اس راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا درود شریف تو سنائیے بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال خوف خدا پہ گفتگو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اور تفصیلی طور پر ہوگی۔ یہ چند موتی جو میں نے عرض کیے اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو واقعی ہمارے دنیا آخرت کی کامیابی کے یہ سبب بنیں گے۔ حضرات، اب آئیے ہم چلتے ہیں اس ماہ مکرم کی طرف۔ لفظ شعبان بزرگوں نے فرمایا یہ شبن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے گھاٹی وغیرہ، جو پہاڑوں میں گھاٹیاں ہوتی ہیں نا راستے۔ کیا مطلب؟ ارشاد فرمایا
آئیے بیٹھیے. شعبان کے مہینے میں، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے یہ کہ شعبان کے مہینے میں عام طور سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. فرمایا گیا خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. بڑا پیارا مہینہ ہے یہ. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اس مہینے نے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کیا، شعبان کے مہینے نے، مولا قدیر تو نے رجب جیسے برکت والے مہینے اور رمضان جیسے برکت والے مہینے کے درمیان مجھے رکھا ہے. رجب میں اتنی برکتیں ہیں، رمضان میں اتنی برکتیں ہیں، مولا مجھ میں بھی تو نے کوئی فضیلت رکھی ہے. اللہ اکبر، مجھ میں بھی کوئی فضیلت رکھی ہے. تو جانتے ہو اس روایت کے مطابق ارشاد پاک ہوا، میں نے تجھ میں اپنے کلام مقدس یعنی قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھ لیجئے، جو حافظ قرآن، بھائی عام لوگ تو پڑھتے ہی ہیں لیکن حافظوں کو رمضان شریف کے لیے تیاری شعبان ہی میں کرنا پڑتی ہے. الحمدللہ. رمضان شریف کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے تو سارے مہینوں سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کی تلاوت ممکن ہے کہ اسی ماہ شعبان المکرم میں ہوتی ہوگی، ہے نا؟ کیوں ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی عطا فرمائی ہے شعبان کے مہینے کو کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کو رکھ دیا ہے. پیارے، جب اللہ نے شعبان کے مہینے کو قرآن کی تلاوت سے فضیلت دی ہے تو ہم اور آپ کیوں نہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں؟ بولو بھائی، کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ پاک آپ اچھوں کے صدقے مجھے بھی یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو یہ توفیق عطا فرمائے. شعبان المکرم کا مکرم مہینہ بڑا پیارا ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اس مہینے میں اپنی نیتیں اچھی رکھو اور انہیں حسین بناؤ. سبحان اللہ. یعنی شعبان کی برکتیں تمہیں حاصل ہو جائیں، اس لیے کہ سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے ثواب کا وہ نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات، حدیث پاک شاہد عدل ہے. تو حضور نے نیتوں کو حسین بنانے کے تعلق سے اسی لیے فرمایا جتنی تمہاری نیت بہتر ہوگی اس ماہ مبارک کی اتنی ہی زیادہ برکتیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اور مہینوں سے بھی زیادہ اپنی نیتوں کو صاف و ستھرا رکھیں. اپنی نیت میں یہی رکھیں، نماز بھی پڑھنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے، علماء کی مجلس میں بھی جانا ہے. جتنے اچھے کام کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے اللہ کی رحمت سے زیادہ ہمیں اچھے کام کرنا ہے. فائدہ کیا ہوگا آخر؟ میں عرض کر رہا ہوں خود اپنے طور پر، بھئی فائدہ یہ ملے گا کہ جب اس ماہ مبارک میں ہمیں خوب اچھے کام کرنے کی عادت بن جائے گی نا تو رمضان شریف کے مہینے میں اب ہمیں مشقت نہیں ہوگی، ہمیں گرا نہیں گزرے گا، بلکہ ہماری عادت تو شعبان سے بنی ہے نا تو رمضان میں خوب زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع مل جائے گا. اور پھر ایک کا 70 کماؤ، ایک کا اتنا کماؤ، ایک کا اتنا. رمضان شریف کی بہار ہے، جتنی بھی لے سکتے ہو لے لینا. شعبان میں عادت بنا لو، رمضان شریف میں پھل کھانے کا موقع مل جائے گا. اللہ پاک شعبان کے صدقے میں رمضان شریف کی بہاریں بار بار ہم سبوں کو نصیب فرمائے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم سبوں کو مدینہ شریف میں رمضان شریف کا مہینہ مولا نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک میں جانتے ہیں آپ اتنے روزے رکھتے، سرکار اتنے روزے رکھتے کہ دوسرے مہینوں میں، رمضان شریف کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، دوسرے مہینوں میں سرکار اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے. شعبان میں کثرت سے حضور روزے رکھتے. ایک موقع پر مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، حضور کی بارگاہ کرم میں عرض کیا گیا کہ سرکار اس ماہ مبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت روزے رکھتے ہیں، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، مفہوم حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں اعمال اللہ کے حضور لائے جاتے ہیں. بندوں کے جو اعمال ہوتے ہیں نا اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. تو آقا فرماتے مجھے یہ پسند ہے کہ میرے اعمال جب میرے رب کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. سبحان اللہ. مسلمانوں ذرا دیکھو تو صحیح
کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اعمال صالحہ کرنے کا شوق ہے، جبکہ ہمارے نبی سید المعصومین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو مصطفیٰ پیارے کے غلام ہیں. ہم تو اگر اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہی گناہوں میں ہمارا وجود جکڑا نظر آتا ہے. کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کچھ روزے بھی رکھیں، کچھ نمازیں بھی پڑھیں، تاکہ عادت بن جائے اور رمضان شریف کی بہاریں اور زیادہ اللہ ہمیں نصیب فرما دے. حضرات، یہ ہے ماہ مبارک شعبان المکرم کا مبارک مہینہ. اچھا، اب آئیے ہم چلتے ہیں اس مبارک مہینے میں جہاں اور برکتیں ہیں، وہی ایک رات کون سی ہے بھائی؟ بولو یار زور سے. شب برات. شب برات. شب برات کے بزرگوں نے فرمایا اس رات کے کئی نام. ایک روایت کے مطابق 15 نام ہیں اس رات کے. اللہ اکبر، اتنی مبارک نام. بھائی، جس چیز کے کبھی کبھی ناموں کی کثرت شے کی فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے. نام زیادہ ہوتے ہیں تو فضیلت بھی زیادہ. اتنی مبارک رات ہے وہ شب برات. کون سی رات ہے؟ شب برات. کون سی تاریخ میں آئے گی؟ 14 شعبان کا دن گزر کر جو 15ویں رات ہوگی اسی کو شب برات کہا جاتا ہے. حضرات، اسے عید کی رات بھی کہا جاتا ہے. عید کی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھئی اس دن کون سی عید ہے؟ تو سنیے آپ، جیسے ہماری 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو اس کی جو راتیں ہیں نا عید کی رات کہلاتی ہے. تو جیسے ہماری یہ عید کی راتیں ہیں نا، ویسے ہی آسمان کے فرشتوں کی یہ 2 راتیں، شب برات اور شب قدر، یہ دونوں آسمان کے فرشتوں کے لیے عید کی راتیں ہیں. سبحان اللہ. اب آپ سمجھیے گا کہ اس 15ویں شب میں اگر آپ اپنے مولا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، تسبیح میں ہو، تحلیل میں ہو، اپنے مولا کی رضا کے لیے خرچ کرنے میں جس طرح سے آپ نیکیاں کرتے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کے معصوم فرشتوں کی عید میں شامل ہو جاتے ہیں. اب کون نہ چاہے گا کہ بھئی کہ ان کی خوشی میں ہم بھی شامل ہو جائیں. ارے جب خوشی میں ان کی شامل ہوں گے تو ہماری مغفرت کی دعا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولو بھائی، انہیں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اور ساری برکتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ کے کرم سے اس مبارک رات میں فرشتوں کی عید میں شامل ہونے کا موقع مل جاتا ہے. الحمدللہ. اچھا، اس کی اور جہاں برکتیں ہیں وہیں یہ بھی برکتیں ہیں. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر آسمان دنیا پر اللہ تجلی فرماتا ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ رات بھر ندائیں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے. ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، میں اس کی بخشش فرما دوں؟ ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں اس کی رزق میں برکت عطا فرما دوں؟ اسی طریقے سے طرح طرح کی ندائیں پوری رات ہوتی رہتی ہیں. اس لیے سنی مسلمانوں، وہ رات جلد تشریف لانے والی ہے. اس رات کا ایک لمحہ بھی ہم سے ضائع نہ ہونے پائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف حلوہ کھا کر کے سو جاؤ یا بچے پٹاخے چھوڑتے رہیں. گاؤں گراؤں میں بہت ہوتا ہے. معاذ اللہ شب برات پر آتش بازی کا اہتمام کرتے ہیں، معاذ اللہ بچوں کو پیسے دے کر کے پٹاخے لاتے ہیں، وہ چھوڑتے ہیں. یہ سارے کام نہیں ہے. اسلام کا مزاج تو یہ ہے پوری رات اپنے مولا کی رضا میں کے لیے گزار دو تاکہ تمہاری زندگی بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا شب برات یہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. سال بھر جو بھی گناہ صغائر، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کتنے گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، تو یہ سال بھر کے گناہوں کا شب برات جو ہے وہ کفارہ بن جاتی ہے. اور وہی فرمایا کہ جمعرات، جمعہ کی رات بھی بہت پیاری ہے. جمعرات یہ ہفتے بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اگر جمعہ کی شب میں کسی نے اپنے مولا کی عبادت کر لی، اچھے اچھے کام کیے، تو یہ ہفتے بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے.
اور عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ کون سی رات بنتی ہے وہ بتا دوں میں آپ کو؟ شب قدر. سبحان اللہ. رمضان شریف میں جو رات آتی ہے نا شب قدر، وہ عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کا کرم تو دیکھو کہ اللہ جل وعلا نے ہمیں کیسی کیسی مبارک راتیں عطا فرمائی ہیں. شب برات ہے، شب قدر ہے، اس کے علاوہ شب عید میلاد النبی ہے، شب معراج النبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسی ایسی اور عید کی راتیں ہیں، ایسی ایسی مبارک راتیں عطا فرمائی ہیں. یہ سب اس لیے ہے کہ بندہ مومن ان راتوں میں جاگ کر اپنے مولا کی عبادت کر لے اور بخشش کا حقدار ہو جائے. اس لیے کہ یہ مبارک راتیں وہ ہیں کہ اگر کوئی جاگ کر کے گزار لے، بلکہ عید کی راتوں کے تعلق سے فرمایا گیا، یہ تو شب برات ہے، عید کی راتوں کے تعلق سے کہ اگر کوئی اس میں بیدار رہے. بیدار رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ موٹر سائیکل بھگاتا پھرے، نہیں، بلکہ اپنے مولا کی عبادت کرے جیسا بھی ہو. تو فرمایا گیا کہ جس دن سارے انسان یعنی سارے دل مر جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا. فرمایا گیا جس کا دل زندہ رہتا ہے نا وہ زندہ رہتا ہے. سبحان اللہ. اور دل ہی مردہ ہو جائے تو سب مردہ ہو جاتا ہے. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ دل زندہ رہے تو آپ اور ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسی مبارک راتوں کو گنوائے نہیں، بلکہ اس کے لمحے لمحے کی قدر کرتے ہوئے اس رات کو گزارے تاکہ دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے. حضرات، شب برات کتنی مبارک رات ہے، وہ اتنی مبارک رات ہے شب برات کہ ارشاد فرمایا گیا. تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پھر موقع ملا تو ہوگی، اس لیے کہ وقت کی پابندی بھی ملحوظ خاطر ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. اب صاحب انہوں نے دیکھا ایک پہاڑ پر جب وہ پہنچے تو پہاڑ کے اوپر انہیں ایک بالکل سفید گنبد نظر آیا، گنبد نما بنا ہوا، ایک دم سفید صاف و شفاف. حیرت میں پڑ گئے کہ پہاڑ کے اوپر اتنا حسین گنبد بنا ہوا ہے. جب حیرت بڑھی تو اللہ جل وعلا کی طرف سے ندا ہوئی، عیسیٰ کیا اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا مولا ہاں. اللہ کی قدرت کاملہ، وہ گنبد شق ہوا. حضرت نے دیکھا کہ اس میں ایک بالکل سفید ریش بزرگ ہیں اور وہ اپنے مولا کی عبادت کر رہے ہیں، اندر ہی سارا معاملہ. اور اللہ نے اپنے کرم سے ان کے رزق کا انتظام اس میں یہ فرمایا، اس روایت کے مطابق کہ وہیں انگوروں کی بیل لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے وہیں پانی کا بھی انتظام فرما دیا ہے. اللہ جل وعلا کا وہ بندہ اپنے مولا کی عبادت کر رہا ہے اسی گنبد کے اندر. جب وہ عبادت سے فارغ ہوئے، حضرت نے پوچھا یہ تو بتاؤ اس میں کتنے دنوں سے عبادت کر رہے ہو؟ تو اس بندے مومن نے کہا کہ میں 400 برس سے اس میں اپنے مولا کی عبادت کر رہا ہوں. کتنے برس سے؟ 400 سال سے. اتنا سننا تھا. یقیناً سوچا ہوگا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ 400 سال سے اور ایسی بے ریا عبادت، بھائی بالکل اندر نہ کوئی دیکھنے والا، 400 برس سے. کہ الہی عرض کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اے میرے پروردگار اس سے افضل کون سا تیرا بندہ ہوگا؟ 400 سال سے ایسی بے ریا عبادت. غیب سے ندا ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے ندا ہوتی ہے. عیسیٰ اس سے بھی زیادہ افضل بندہ میرے نزدیک وہ ہے کہ میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایک رات ایسی عطا کروں گا کہ بندہ مومن اس میں اگر عبادت کر لے گا تو اس کی ایک رات کی عبادت میرے نزدیک 400 سال کی عبادت سے زیادہ محبوب ہوگی. اور وہ رات شب برات ہے مسلمانوں.
ہم اپنے رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ جل و علا نے ہمیں اپنے فضل سے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ایسی ایسی مبارک راتیں عطا فرما دی ہیں. 400 سال آپ ذرا سوچئے تو صحیح، یعنی 400 سال کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ کو اس رات میں مصطفیٰ پیارے کے غلام کا عبادت کرنا. بولو بھائی کوشش کریں گے پوری رات اپنے مولا کی عبادت کرنے کی. بھائی جو قبرستان جاتے ہیں وہ بھی عبادت ہی میں تو ہے، وہاں جا کر کے قرآن پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہ ہو کہ ہم گھومنے جائیں. ماشاء اللہ ہمارے نوجوان بچے ان راتوں کو موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے دوسروں کو تکلیف دیتے ہوئے وہ رات گزارتے ہیں. معاذ اللہ بتائیے اللہ ان سے کس قدر ناراض ہوگا. یہ رات تو اس لیے آئی ہے کہ بخشش کی بشارت مل جائے. اللہ پاک عام طریقے سے اپنے مومن بندوں کی مغفرت فرماتا ہے عام طریقوں سے، یہاں تک کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس رات میں اللہ جل وعلا قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. عرب میں قبیلے بنو کلب جو تھا نا بہت مشہور تھا بکری پالنے میں، بہت کثرت سے ان کے ہاں بکریوں کے ریوڑ تھے. تو بکریوں کی تعداد نہیں، بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں اللہ ان کی تعداد سے بھی زیادہ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ایسی مبارک رات تشریف لانے والی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب قدیر کی بارگاہ سے یہ بشارت سنی تو اسی موقع پر جانتے ہو جو روایت میں نے پڑھی اس میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے نکلا کاش میں بھی امت محمدیہ میں ہوتا. اللہ اکبر. اپنی قسمت پر مسلمانوں جتنا ناز کرو کم ہے. یہ وہ امت مصطفیٰ ہے جس میں ہونے کی تمنا حضرات انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے انسان بنایا، اس کا کروڑوں بار شکر و احسان ہے. صحیح سالم وجود عطا فرمایا، اس کا کروڑوں بار شکر و احسان ہے کہ مسلمان بنا دیا. اس کا کروڑوں بار شکر و احسان ہے کہ اللہ نے امت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما دیا. اور اس پر کروڑوں بار اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم مسلمانوں کو اہل سنت و جماعت کو قادری غلام بھی بنا دیا الحمدللہ. اور اپنے محبوب بندوں کے دامن کرم بھی اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دیے. اس لیے آج کی مبارک محفل کا یہ درس کہ وہ رات آنے سے پہلے ہم ایسے کام کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. خوف خدا میں زندگی گزارو تاکہ آنے والی رات کی شب برات کی جو رات شعبان المکرم کی 15ویں شب جو تشریف لانے والی ہے اس کی برکتوں کے بھرپور حصے اللہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اگر دوران گفتگو مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو میں اپنے رب کریم کی بارگاہ کرم میں اپنے سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیے انگلش میں تو مجھے نہیں پڑھ ملے گا. آپ اعلان کیجئے پڑھ کے. ہاں اعلان تو کیجئے. ایک اعلان سماعت فرمائے. جماعت رضا مصطفیٰ ایجوکیشنل سینٹر کی جانب سے ماہ رمضان اسپیشل کورس جو کہ 27 فروری سے شروع ہوگا. جو لوگ آن لائن اور آف لائن سن رہے ہیں وہ اس کورس میں اپنا داخلہ لے کر اپنی جو بھی ماہ رمضان میں سوالات جوابات اور جو بھی دین سیکھنا ہو وہ آپ کو تک سکھایا جائے گا. اور جس کس کو بھی اس کورس میں ایڈمیشن لینا ہو تو وہ جماعت رضا مصطفیٰ کے ممبر سے رابطہ کرے. انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن ضرور ہو جائے. صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائے. یہ بات بھی ذرا سماعت فرما لیں آپ کہ ضروری ہے عرض کرنا کہ ایسی مبارک رات جو تشریف لانے والی ہے
تو اس میں اللہ رب العزت اپنے کرم سے اپنے بندوں کی عام مغفرت فرماتا ہے. یہ حدیث کریمہ سے ثابت ہے. لیکن کچھ بندے ایسے ہیں کہ اس رات میں ان کی مغفرت کو روک دیا جاتا ہے. ان میں سے کون ہیں؟ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں کسی حدیث پاک میں دو فرمائے گئے، ایک تو مشرک اور ایک کینہ پرور. مشرک کی تو بخشش ہے ہی نہیں، لیکن کینہ پرور جو اپنے دل میں مسلمان سے کینہ رکھتا ہے اس کی بخشش کو بھی موقوف کر دیا جاتا ہے جب تک کہ آپس میں صلح و مصالحت نہ کر لیں. اس کے علاوہ عادی شرابی، عادی زانی، والدین کا نافرمان، چغل خور، گانے بجانے والا، گانے سننے والا، تو اگر یہ سچی توبہ نہ کریں تو اس رات میں ان کی بھی مغفرت کو روک دیا جاتا ہے. اس لیے میری عرض یہ ہے کہ اس شب برات جو تشریف لانے والی ہے، اللہ ہم سبوں کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. تو وہ رات کے آنے سے پہلے، اس رات کے آنے سے پہلے ہم میں اگر کوئی ایسی بد عادت ہے تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں. اس لیے کہ توبہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ جن بندوں کی مغفرت ہوگی اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے گا. کسی مسلمان سے آپس میں رنجش ہے، آج کل بھائی بھائی میں رنجش ہے، یہاں دیکھو وہاں دیکھو، گھر گھر میں یہ معاملے ہیں، تو اس رات کے آنے سے پہلے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں. اس لیے کہ بھائی بخشش کی تو سب کو ضرورت ہے. انا میں نہ رہیں کہ بھئی ہم کیوں معافی مانگنے جائیں. جو معافی آگے بڑھ کے مانگتا ہے اللہ رب العزت تواضع اختیار کرنے والوں کو بلندی عطا فرما دیتا ہے. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اور آج کل ایک فیشن ہے کہ بھئی واٹس ایپ پہ معافی مانگتے ہیں. ارے بھئی تو اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ غلطی بھی آپ نے واٹس ایپ پہ ہی کی تھی، یعنی زبان بھی نہیں ہلا سکتے آپ. یہ کوئی بات رہی؟ بس واٹس ایپ پہ لکھ کے بھیج دیا، سامنے والے نے معاف کیا نہیں کیا آپ کو کیا معلوم. ارے بھئی جبھی تو معاملہ ہوگا جب سامنے والا معاف کر دے گا. تو اس کے لیے آپ ہو سکے تو بھئی جس کے ناراضی ہے، جس کی غلطی آپ سے ہو گئی ہے کسی طرح کی بھی، تو آپ ان کے پاس جا کر کے معافی مانگیں. یا پھر پاس نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم یہ موبائل وغیرہ چل رہے ہیں تو کم سے کم زبان ہلا کے تو معافی مانگیں آپ. یہ کیا بات رہی کہ واٹس ایپ پہ لکھ کر کے ڈال دیا بس معاف ہو گیا. ارے بھی سامنے والے کو آپ کہو گے، سلام کرو گے، خوشامد کرو گے کچھ، تو اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے گا، وہ معاف کر دے گا. تو اس رات کی برکت سے پھر محروم نہیں رہو گے. اس لیے ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. صلاۃ و سلام